السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہذا اس نے اس دوران مختلف زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڈریے کی صورت میں دشت کپچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کے عمرہ کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی زرگام میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ بھی دیکھا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ ہلڈم اس سے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالا ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا۔ کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کی ریگزاروں میں دیکھتے، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر اس کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن کے لگاتار سفر کے بعد وہ اس علاقوں میں داخل ہونے کے بعد کریا بستی بستی اس علاقے کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے جس سلطنت کا حکمران اتنا جری اور جرت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحر روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نام انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کے بھیس میں صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات اور قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی یہ کی، اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا بھیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا۔ اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالیجا، مجھے مصر کے سلطان الملک ظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے۔
اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تو چند دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا، جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے رعب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوش روئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس سن 1223 میں وسطی ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کی بدولت وسطی ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔